بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 1۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ وہی مئتان و ست و ثمانون آیتاً، اس میں 286 آیتیں، و 40 رکوعاً اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب اس کتاب میں، لا ریب فیہ کچھ شک نہیں ہے، ہدن راہ بتلاتی ہے، للمتقین ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون جو یقین کرتے ہیں، بالغیب بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم اور جو ہم نے روزی دی ان کو، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ تفسیر سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے اصل معنی تک اوروں کی رسائی نہیں، بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا، اور بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالی یہ ہے، تو اب اس کو رائے شخصی کہہ کر تغلیط کرنا محض شخصی رائے ہے جو تحقیقی علماء کے بالکل خلاف ہے۔ عنوان: قرآن میں شک نہ ہونے کا مطلب، یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقعی ہونے میں کچھ شبہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتباہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی اور خرابی ہو، یا سننے والے کے فہم میں خلل ہو۔ اول صورت میں محل ریب یہ کلام ہے، اور دوسری صورت میں محل ریب حقیقت میں سمجھنے والے کا فہم ہے۔ کلام بالکل حق ہے، گو اس کو اپنی نافہمی سے وہ کلام محل ریب معلوم ہو۔ سو اس آیت میں ریب کے صورت میں اول کی نفی فرمائی ہے، تو اب یہ شبہ کہ کلام اللہ کے کلام الہی اور حق ہونے میں تو سب کفار کو ریب و انکار تھا، پھر اس نفی کے کیا معنی بالکل جاتا رہا۔ باقی رہی صورت ثانی، اس کو آگے چل کر فرما دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یہاں سے اخیر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، جو سوال بندہ کی طرف سے ہوا تھا۔ نمبر 4، عنوان مومنین کی صفات، یعنی جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جو اپنے خدا سے خائف ہوگا اس کو امور مرضیہ اور غیر مرضیہ یعنی طاعت و معصیت کی ضرور تلاش ہوگی، اور جس نافرمان کے دل میں خوف ہی نہیں اس کو طاعت کی کیا فکر اور معصیت سے کیا اندیشہ۔ نمبر 5، یعنی جو چیزیں ان کے عقل و حواس سے مخفی ہیں، جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان امور غائبہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ نمبر 6، اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ رعایت حقوق کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 7، سب طاعتوں کی اصل 3 ہیں۔ اول جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری بدن سے، تیسری مال سے۔ سو اس آیت میں ہر 6 اصول کو ترتیب وار لے لیا۔ نمبر 8، اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا بیان تھا جن مشرکین نے ایمان کو قبول کیا، یعنی اہل مکہ، اور اس آیت میں ان کا بیان ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مشرف باسلام ہوئے۔ یہ میں پڑھنے کے والے کی طرف سے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے
کہ جب میں تفسیر کا ترجمہ سنا رہا ہوں گا اس وقت میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 پڑھتا جاؤں گا، تو جب تفسیر ہو رہی ہو وہاں پہ بھی پھر نمبر 1 نمبر 2 پڑھوں گا۔ آپ سمجھ لیجئے گا کہ جو پچھلا تلاوت میں نمبر 1 تھا تو یہ اس کی تفسیر ہے، جو تلاوت میں نمبر 2 تھا یہاں پہ اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک اور وہی ہیں، ھم المفلحون مراد کو پہنچنے والے۔ نمبر 1، ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہو چکے، سواء علیہم برابر ہے ان کو، انذرتہم تو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے۔ نمبر 2، ختم اللہ مہر کر دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے۔ نمبر 3، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ نمبر 4، یخادعون اللہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ کرتے، الا انفسہم مگر اپنے نفسوں سے، وہم وما یشعرون اور نہیں سوچتے۔ نمبر 5، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ نمبر 6، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما كانوا یکذبون اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ نمبر 7، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی، جس سے معلوم ہو گیا کہ جو نعمت ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں۔ اب ان دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر اس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 2، عنوان کفار کی حالت۔ ان کفار سے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے کفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے، جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو کافر تھے مشرف اسلام ہوئے اور ہوتے رہے ہیں۔ نمبر 3، عنوان منافقین کی صفات۔ ان کے دلوں پر مہر کر دی یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے، اور کانوں پر مہر کر دی یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور آنکھوں پر پردہ ہے یعنی راہ حق کو نہیں دیکھتے۔ کفار کا بیان ختم ہو گیا، اب منافقوں کا حال اس کے بعد 13 آیتوں میں ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 4، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی ان کے فریب بازی نہ خدائے تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، نہ مومنین پر کہ حق تعالیٰ مومنین کو بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دلائل و قرائن کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیتا ہے، بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں انہی کو پہنچتی ہے، مگر وہ اس کو اپنی غفلت اور جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے۔ اگر غور کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ یعنی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں یشعرون کا ظاہری ترجمہ چھوڑ کر اس کا ترجمہ بوجھنا یعنی سوچنا مقرر فرمایا۔ نمبر 6، یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد
یہ مرض پہلے سے موجود تھے، اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت اہل اسلام کو دیکھ دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی ہے۔ نمبر 7، ایمان کا جھوٹا دعویٰ۔ اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ والیوم الآخر مراد ہے جو اوپر گزر چکا، یعنی عذاب علیم حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے، نہ کہ مطلق جھوٹ بولنے کی۔ شاہ صاحب کو اسی باریک فرق پر متنبہ فرمانا منظور ہے، جو یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں، فجزاہ اللہ ما ادق نظرہ۔ قرآن پاک ترجمہ۔ تفسدون، فساد نہ ڈالو، فی الارض، ملک میں، قالو، تو کہتے ہیں، انما نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، الا، جان لو، انہم، وہی ہیں، ہم المفسدون، خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، آمنوا، ایمان لاؤ، کما، جس طرح، آمن الناس، ایمان لائے سب لوگ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف۔ الا، جان لو، انہم، ہم، یہ وہی ہیں، السفہاء، بے وقوف، ولکن، اور لیکن، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ نمبر 5، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، ملاقات کرتے ہیں، آمنوا، مسلمانوں سے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا دَخَلُوا، اور جب تنہا ہو جاتے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہو جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس۔ نمبر 6، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نمبر 7، إِنَّمَا نَحْنُ، ہم، مستہزئون، ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ نمبر 10، اولئک الذین، وہی ہیں جنہوں نے، اشتروا، مول لی، الضلالہ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ تفسیر۔ نمبر 1، فساد فی الارض۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین بچند وجوہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اول تو خواہشات نفسانیہ میں منہمک تھے اور انقیاد احکام شرعیہ سے کاہل اور متنفر تھے۔ دوسرے، مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے تھے اور اپنی قدر و منزلت بڑھانے کو ہر ایک کی باتیں دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے۔ تیسرے، کفار سے نہایت مدارات و مخالطت سے پیش آتے تھے اور امور دین کے مخالفت پر کفار سے اصلاً مزاحمت نہ کرتے اور کفار کے اعتراضات و شبہات کو جو دین کی باتوں پر ہوتے تھے مسلمانوں کے روبرو نقل کرتے تھے تاکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الفہم احکام شرعیہ میں متردد ہو جائیں، اور جب کوئی ان فسادات سے ان کو منع کرتا تو جواب دیتے تھے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام قوم اور ملک مثل زمانہ سابق شیر و شکر ہو کر رہیں اور دین جدید کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ گئی ہے بالکل جاتی رہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں دنیا طلب، ہوا پرست ایسا ہی کہا کرتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین حق جملہ ادیان پر غالب ہوا اور جملہ اغراض و منافع دنیاوی سے احکام شرعیہ کی رعایت زیادہ کی جائے اور دربارہ دین کسی کی موافقت مخالفت کی پرواہ نہ ہو۔ مصرع، خاک بر دلداری اغیار پاش، منافقین بحیلہ مصالحت و مصلحت اندیشی جو کچھ کرتے ہیں وہ حقیقت میں فساد محض ہے، مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔
نمبر 3، یعنی اپنے دلوں میں تو یہ کہتے تھے یا آپس میں یا ان ضعفائے مسلمین سے جو کسی وجہ سے ان کے رازدار بنے رہے تھے۔ نمبر 4، صفحاء کہا سچے مسلمانوں کو کہ احکام خداوندی پر دل سے ایسے فدا تھے کہ لوگوں کی مخالفت اور اس کے نتائج بد سے اور انقلاب زمانہ کے مضرات کو گونا گوں سے اپنا بچاؤ نہ کرتے تھے، بخلاف منافقین کے کہ مسلمانوں و کفار سب سے ظاہر بنا رکھا تھا اور اغراض نفسانی کے سبب آخرت کی کچھ فکر نہ تھی۔ مصلحت بینی اس درجہ غالب تھی کہ ایمان و پابندی احکام شرع کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، فقط دعوی زبانی اور ضروری اعمال بمجبوری ادا کر لینے پر قناعت کرتے تھے۔ نمبر 5، منافقین ہی بیوقوف ہیں، یعنی بیوقوف حقیقت میں منافقین ہی ہیں کہ مصالح و اغراض دنیاوی پادر ہوا کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا۔ فانی کو لے لینا، باقی کو چھوڑنا کس قدر حماقت ہے، اور مخلوقات سے ڈرنا کہ جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اور علام الغیوب سے نہ ڈرنا کہ جہاں کسی طرح کوئی امر پیش ہی نہ جا سکے۔ کتنی جہالت ہے، اور صلح کل کیسی کہ جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہے، مگر منافقین اس درجہ بیوقوف ہیں کہ ایسی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے۔ نمبر 6، شیاطین یعنی شریر لوگ، مراد ان سے یا تو وہ کفار ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے تھے، یا وہ منافقین مراد ہیں جو ان میں رئیس سمجھے جاتے تھے۔ نمبر 7، یعنی کفر و اعتقاد دین کے معاملہ میں ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں، تم سے کسی حالت میں جدا نہیں ہو سکتے۔ نمبر 8، مومنین سے استہزاء، یعنی ظاہری موافقت میں جو ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم واقع میں ان کے موافق ہیں، ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کی بیوقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں کہ باوجود کہ ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں، مگر وہ اپنی بیوقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھ کر ہمارے مال اور اولاد پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں، اور اپنی اولاد سے ہمارا نکاح کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں، اور وہ اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے۔ نمبر 9، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرما دیا تھا کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرو، ان کے جان و مال سے ہرگز تعرض نہ کرو، اس سے منافقین اپنی حماقت سے سمجھ گئے کہ ایمان لانے سے جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی اظہار اسلام سے حاصل ہو گئے، اس وجہ سے بالکل مطمئن ہو گئے، حالانکہ انجام کار یہ امر منافقین کو سخت بلا میں پھنسانے والا ہے، اس کا انجام نہایت خراب ہے۔ تو اب انصاف کیجئے کہ حقیقت میں تمسخر مسلمانوں کا ہوا یا منافقین کا، اور یہ تمسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمسخر کا بدلہ اور سزا ان کو دے گا۔ نمبر 10، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے سرکشی میں خوب ترقی کی اور ایسے بہکے کہ اس کا انجام کچھ نہ سوچا، اور خوش ہوئے کہ ہم مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ بالعکس تھا۔ جاننا چاہیے کہ آیت میں فی طغیانہم فعل یمدہم کے متعلق ہے، مگر تراجم دہلویہ جدیدہ میں اس کو یامہون کے متعلق کر دیا، جس سے معنی بگڑ کر معتزلہ کے موافق اور اہل سنت کے خلاف اور استعمال اہل عرب کے مخالف ہو گئے، جو غلط ہے، اور جاننے والے اس کو خوب جانتے ہیں۔ قرآن پاک، فما ربحت سو نافع نہ ہوئی تجارتہم ان کی سوداگری۔ نمبر 1، وما کانو اور نہ ہوئے مہتدین راہ پانے والے۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت جب روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ تو زائل کر دی اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ نمبر 3، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں،
سو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ نمبر 4 او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینا پڑ رہا ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، یجعلون دیتے ہیں اصابعہم انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق مارے کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والے ہیں بالکافرین کافروں کا۔ نمبر 5 یکاد قریب ہے، البرق کے بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم جب چمکتی ہے ان پر، مشوا فیہ تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان۔ تفسیر۔ نمبر 1 عنوان گھاٹے کی تجارت سے مراد وہی گمراہی کا ہدایت کے بدلے میں مول لے لینا جو اس سے پہلے مذکور ہے۔ نمبر 2 یعنی منافقین نے بظاہر ایمان قبول کیا اور دل میں کفر کو رکھا، جس کی وجہ سے آخرت میں خراب اور دنیا میں خوار ہوئے، کہ حق تعالی نے اپنے کلام پاک میں ان کے احوال پر سب کو مطلع فرما دیا۔ ایمان لاتے تو دارین میں سرخرو ہوتے، تو اب ان کی تجارت نے کوئی نفع ان کو نہ پہنچایا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، اور وہ کچھ نہ سمجھے کہ مجرد ایمان زبانی کو کافی اور نافع سمجھ کر اس خرابی اور رسوائی میں گرفتار ہوئے۔ اب ان منافقین کے مناسب حال 2 مثالیں بیان فرمائی۔ نمبر 3 منافقین کی پہلی مثال، یعنی منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیری گھنگور رات میں آگ روشن کرے جنگل میں راستہ دیکھنے کو، اور جب آگ روشن ہو گئی اور راستہ نظر آنے کو ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا، اور اندھیری رات میں جنگل میں کھڑا رہ گیا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی منافقین نے مسلمانوں کے خلاف خوف سے کلمہ شہادت کی روشنی سے کام لینا چاہا، مگر سر دست کچھ فائدہ حقیر مثلاً حفظ جان و مال اٹھانے پائے تھے کہ نور کلمہ شہادت اور منافع سب نیست و نابود ہو گئے، اور مرتے ہی عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے۔ نمبر 4 یعنی بہرے ہیں جو سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں جو سچی بات نہیں کہتے، اندھے ہیں جو اپنے نفع و نقصان کو نہیں دیکھتے۔ سو جو شخص بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو، وہ کس طرح راہ پر آئے؟ صرف اندھا ہو تو کسی کو پکارے یا کسی کی بات سنے، تو اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں گے۔ نمبر 5 دوسری مثال ان منافقین کی ان لوگوں کی سی ہے کہ ان پر آسمان سے مینا شدت کے ساتھ پڑ رہا ہے اور کئی طرح کی تاریکی اس میں ہو، مثلاً بادل بھی تو برتو بہت غلیظ و کثیف ہے، اور قطرات ابر کی بھی بہت کثرت اور ہجوم ہے، اور رات بھی اندھیری ہے اور تاریکی شدید کے ساتھ بجلی کی کڑک اور چمک بھی ایسی ہولناک ہے کہ وہ لوگ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ آواز کی شدت سے دم نہ نکل جائے۔ اسی طرح منافقین تکالیف و تحدیدات شرعیہ کو سن کر اور اپنی خواری اور رسوائی کو دیکھ کر اور اغراض و مصالح دنیاوی کو خیال کر کے عجب کشمکش اور خوف و پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اپنی بیہودہ تدبیروں سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کی قدرت سب طرف سے کفار کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کی گرفت و عذاب سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ قرآن پاک وابصارہم اور آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 1 یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدو بندگی کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم جس نے بنایا واسطے تمہارے الارض زمین، فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج اور پھر نکالا، بہ من الثمرات اس سے میوے، رزقا لکم
تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا تو تم نہ ٹھہراؤ، للہ اندادا کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو۔ نمبر 2، وَإِن كُنتُم اور اگر تم فی ریب شک میں ہو، مما نزلنا اس کلام سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندہ پر، فأتوا بسورۃ تو لے آؤ ایک سورت، من مثلہ اس جیسی۔ نمبر 3، وادعوا اور بلاؤ اس کو، شہداءکم جو تمہارا مددگار ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ نمبر 4، فإن لم تفعلوا پھر اگر ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا تو پھر بچو، النار اس آگ سے، التی وقودها الناس کے جس کا ایندھن آدمی۔ تفسیر۔ نمبر 1، حاصل یہ ہے کہ منافقین اپنی ضلالت اور ظلماتی خیال میں مبتلا ہیں، لیکن جب غلبہ نور اسلام اور ظہور معجزات کو یہ دیکھتے ہیں اور تاکید و تحدید شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت و مشقت دنیاوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں، جس سے شدت باران اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے۔ فائدہ، سورت کے اول سے یہاں تک میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اول مومنوں کا، پھر کافروں کا جن کے دلوں پر مہر ہے کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تیسرے منافقوں کا جو دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر دل ان کے ایک طرف نہیں۔ نمبر 2، تمام انسانوں کو توحید کا پیغام۔ اب سب بندوں کو مومن ہو یا کافر، منافق خطاب فرما کر توحید جناب باری سمجھائی جاتی ہے، جو ایمان کے لیے اصل الاصول ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات اور کل منافع کو بنایا، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا کہ جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے نہ مضرت، جیسے بت، کس قدر حماقت اور جہالت ہے، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ نمبر 3، کفار کو چیلنج۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کلام پاک میں شبہ کی وجہ یا یہ ہو سکتی ہے کہ اس کلام میں کوئی بات کھٹکے کی ہو، سو اس کے دفیہ کے لیے لا ریب فیہ فرما چکے ہیں، یا یہ صورت ہو سکتی ہے کسی کے دل میں اپنی کوتاہی فہم یا زیادت عناد سے شبہ پیدا ہو، تو یہ صورت چونکہ ممکن بلکہ موجود تھی تو اس کو رفع کرنے کی عمدہ اور سہل صورت بیان فرما دی کہ اگر تم کو اس کلام کے کلام بشری ہونے کا خیال ہے تو تم بھی تو ایک صورت ایسی فصیح و بلیغ 3 آیت کی مقدار بنا دیکھو، اور جب تم باوجود کمال فصاحت و بلاغت کے چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں بھی عاجز ہو جاؤ تو پھر سمجھ لو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندہ کا نہیں۔ اس آیت میں آپ کی نبوت کو مدلل فرما دیا۔ نمبر 4، قرآن معجزہ ہے، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو جس قدر قابل اور شاعر اور فصحاء و بلغاء موجود ہیں، خدا تعالیٰ کے سوا سب سے مدد لے کر ہی ایک چھوٹی سی ایسی صورت بنا لاؤ۔ یا مطلب یہ ہے کہ خدا بند کریم کے سوا تمہارے جتنے معبود ہیں سب سے تضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگو، اس مشکل بات میں تمہاری کچھ مدد کریں۔ پارٹ نمبر 1 اختتام کو پہنچ گیا۔